نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 13ویں پارے کا دوسرا حصہ آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ کچھ پارٹ رہ گیا تھا 13ویں پارے کا، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ رعد شروع ہو رہی ہے، اور رعد کا مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی۔ 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں توحید باری تعالیٰ، حق اور باطل کی کشمکش اور ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سہارے کے قائم کیا ہے، اور تم دیکھتے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی سہارے کے پیدا کیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت معمولی سی آیت ہے، لیکن آج کل اگر اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کریں، پہلے تو اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا تھا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر سہارے کے پیدا کیا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اس بات کو دیکھتے ہو۔ لیکن آج کل اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ایسے سہاروں کے بغیر پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ ستون ہیں، وہ سہارے موجود ہیں، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں سے اس آیت سے جو آج کل جو گریوٹی کا لا ہے، اس دنیا میں، اس یونیورس میں گریوٹی کی جو فورس ہے، اس کا ثبوت یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان، زمین اور آسمانوں کے کو قائم رکھا ہوا ہے، کچھ ستونوں پہ، کچھ سہاروں سے قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسے سہارے ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ گریوٹی کی فورس سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ فورس ایسی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت گریوٹی کو پروو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت آواز میری سب کو پرابلم کر رہی ہے، یا کچھ کو؟ سب کو آواز میں مسئلہ آ رہا ہے؟ اچھا، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے مظاہر، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی جو صفت علم ہے، علم کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے دلوں میں ہے، جو چیز ہم بول رہے ہیں، جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، اسے ظاہر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جاننے والے ہیں۔ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کچھ آیات کے اندر، اس کے مظاہر کچھ دکھائے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے غیب ہے، جو تمہارے لیے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، یا جو تمہارے لیے ظاہر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیں معلومات دی ہیں کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ یہ جو آسمانی بجلی ہے اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ تعالیٰ
آسمانی بجلی جو ہے، رعد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ آسمانی بجلی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے ہمیں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ ایسی چیز میں مدد جو انسانوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ اللہ سے مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہم انسانوں سے مانگ سکتے ہیں، جو انسان ہماری پوری کر سکتے ہیں، مثلا ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، ہم ایک بھاری چیز کو، گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، ہمیں کچھ اور لوگوں کی مدد چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کاموں کے علاوہ وہ کام جو صرف اللہ ہی کے بس میں، ان کاموں میں مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ہم پکارنا صرف ہمیں اللہ ہی کو چاہیے، غیر اللہ کو پکارنے کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ پکارتے ہیں، جو لوگ دعا کرتے ہیں اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی چیز کا انہیں جواب نہیں دے سکتے۔ ان ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، چاہے وہ جس درجے کا مرضی شخصیت ہو یا کوئی چیز ہو، جب یہ لوگ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا، جب کسی آدمی کو پیاس لگی ہو تو وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہے کہ میری طرف آ جائے، میرے منہ میں پانی پڑ جائے، پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے پانی کو کہے کہ میرے منہ میں آ جاؤ، تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پانی اس تک نہیں پہنچنے والا۔ تو جیسے یہ پانی آدمی کے منہ تک خود نہیں پہنچتا، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والوں کی دعا بھی بالکل ایسی ہی رہتی ہے، ان کی دعا ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں؟ ان کچھ آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو ہدایت صرف اللہ کی کتاب سے لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور کتاب کے ساتھ یہ سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ سنت کے بغیر کتاب کی کوئی کتاب جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کی کتاب اور سنت سے جو لوگ ہدایت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو ان لوگوں کی صفات بتا رہا ہوں جو حق پر چلنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جن کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، یعنی قطع رحمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قطع رحمی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کے احساس سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں رہتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اس پر صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جب ان سے کوئی برائی کی جاتی ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے کل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام سے کس طرح ان کی قوم نے، ان کے بھائیوں نے کس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا ان سے برتاؤ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حق کے جو دشمن ہیں، یہ یعنی اپوزٹ جو کریکٹر ہے اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، حق کے جو دشمن ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔
جو حق والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو حق کے دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں، ان کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ حق والے صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو حق کے دشمن ہوتے ہیں وہ قطع رحمی کرتے ہیں، ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت کے ساتھ جڑے رہو، یہ اس سے اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سلف اور صالحین کے ساتھ جڑے رہو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو۔ تو یہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کے بجائے شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں حق کا دشمن کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے دنیا کے اندر، راحت چاہیے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج کل لوگ اطمینان کے لیے، راحت کے لیے کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں، کچھ لوگ موسیقی سنتے ہیں، کچھ لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، سکون ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو بس اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میری تجلی پڑ جائے اس پہاڑ پہ اور یہ پہاڑ اسے سہار سکے تو تم بھی مجھے دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی پہاڑ پہ تو وہ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ بات آپ یہ اصول یاد رکھیے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ اس کی ذات کی خوبیاں اس صفت کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ کی اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی تجلی پڑنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ کے کلام کے اندر بھی وہ صفت موجود ہوگی۔ اس کی ایک دو مثالیں قرآن کریم سے ملتی ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا سکتے تھے، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ سکتے تھے، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس سے یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ مردے کھڑے ہو کے بولنے لگ جائیں اس کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے ایک انسان کے دل کو اس کا مسکن بنایا۔ تو قرآن کی یہ طاقت ہے جو ہمیں جس کی دعوت کا مکلف ہمیں بنایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ رسولوں کے نافرمانوں کا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ یہ پہلے آدمی نہیں ہیں، پہلے رسول نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو تم دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، پھر تم دیکھو کہ میرا بدلہ کیسا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لوگ
جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ان کا بندوبست جو ہے وہ میں کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی کشمکش کا یہاں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کہتے تھے کہ وہ ان کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو ان کو بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی عدالت میں جوابدہی کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مستثنا نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی پہ مامور ہیں۔ اگر وہ اس ڈیوٹی سے پھریں گے تو انہیں بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے جوابدہی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تو بشر ہیں، بشری تقاضے بھی رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین جو ہے نا، یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ اعتراض آ گیا۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نبی جو ہے نا وہ کوئی انسان سے ماورا چیز ہونی چاہیے۔ آج بھی کچھ لوگوں کا یہ تصور موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی انسان، یہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں نبی انسان ہے۔ نبی تو کوئی ماورا چیز ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی انسان سے اوپر والی چیز ہونی چاہیے تھی۔ وہ نبی ہی کیا جو انسان ہو، وہ نبی ہی کیا جس میں بشری تقاضے موجود ہوں، جس کے بیوی بچے ہوں، جو شادی بیاہ کرتا ہو، جو ہنستا اور روتا ہو، جسے بھوک لگتی ہو۔ تو یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایسا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ سب انسان تھے، البتہ انسان ہونے کے باوجود انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور اپنی اپنی امتوں کے لیے مثالی نمونہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہیں۔ اور پھر ایک اور دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا اور مشرکین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ فرمائشی معجزات کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے کہ وہ فرمائشی معجزہ دکھائیں۔ مشرکین ان باتوں کا جواب ضرور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی ان باتوں کا جواب ضرور دے گا، ان کو ان باتوں کا بدلہ ضرور ملے گا، لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت پر ان کو اس کا جواب مل کر رہے گا۔ اور اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع، یہ سورہ رات کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ اور سورہ ابراہیم بھی ایک مختصر صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس میں بھی جن جن موضوعات کا تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: ایمان برسالت، ایمان بالآخرت، حق اور باطل نظریات کا موازنہ، اور پھر توحید باری تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی کچھ مناجات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو سورہ ابراہیم جو شروع ہوتی ہے اس آیت سے: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ قرآن کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائے، لوگوں کو صراط المستقیم دکھائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ قرآن تلاوت کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اس کا اضافی فائدہ ہے، یہ اس کی اضافی فضیلت ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے فریم کر کے اپنی دیواروں پہ لٹکایا جائے، یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکایا جائے۔ ہاں، اس کے یہ فوائد ضرور ہیں، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی میں ان کی رہنمائی کرے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے،
زندگی میں کون سا قدم کس طرح رکھنا ہے، ایک ایک قدم پہ یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کا اصل مقصد چھوڑ کے اس کی جو بائے پروڈکٹس تھیں، کہ اس کی تلاوت کرنا، اس سے دم درود کرنا، اس سے لوگوں کو مردے بخشوانا، یہ کام تو ہم نے سارے کر لیے، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ کافر کون ہیں؟ کیسے لوگ کافر ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ الذی وویل للکافرین، کون سے کا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں یہ اللہ خود بھی حق کے راستے پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روکتے ہیں، اور پھر اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ کافروں کی صفات ہیں، کافروں کے تین اعمال۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک مسلمان بھی یہ سارے کام ایک مسلمان کے اندر بھی پائے جاتے ہوں تو وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ کافروں والے اعمال ہیں یہ تینوں۔ تبلیغ کے اولین مخاطب ہمیشہ ہم زبان لوگ رہے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا وہ اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عربی زبان لے کے آئے، کیونکہ وہ ان کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، کیونکہ ان کی قوم کی زبان عبرانی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سریانی زبان میں ان کی زبان تھی، کیونکہ ان کی قوم کی زبان سریانی تھی۔ تو یہ اس سے ہمیں تبلیغ کا ایک مقصد ایک اصول پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو تبلیغ کریں تو اس زبان میں کریں جو وہ سمجھنے والا ہے۔ پاکستان کے لوگ اگر اردو زبان سمجھتے ہیں اور ہم انہیں انگلش میں اور عربی میں تبلیغ کرنا شروع کر دیں، یا جو لوگ پٹھان ہیں مثال کے طور پہ، پشتو سمجھتے ہیں، انہیں اردو صحیح طرح نہیں آتی، ہم انہیں اردو زبان میں تبلیغ کرتے رہیں، یا جو لوگ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، ان کو ہم پشتو میں، ان کو ہم عربی میں، ان کو وہ آدمی جو صحیح زبان سمجھتا ہے اس کی مادری زبان میں اسے تبلیغ کی جانی چاہیے۔ یہ تبلیغ کا اصول یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ نعمت کی اگر ناشکری کی جائے تو اس سے وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت کی قدر کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کا انکار کیا جائے، کفر کیا جائے، ان کی ناشکری کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان عذابی لشدید، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عذاب بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا کرتے تو آج ہم بتوں کے آگے جھک رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عیسائیوں کے گھر نعوذ باللہ پیدا کر دیتے تو آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ کی نعمت کی قدر ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، ایسے مسلمان بنیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔
اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت بھی چھین لیں۔ ایمان اور اخلاص سے آری اعمال صالحہ کی مثال، ایمان اور اخلاص یعنی وہ ایسے اعمال صالحہ، ایسے اچھے کام جس کی بیک گراؤنڈ پہ ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اس کا کیا ہوگا، یہ پہلے بھی شاید یہ بات گزر چکی ہے، یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کوئی کافر اگر نیک عمل کرے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایسے ان کے اعمال قیامت کے دن راکھ کے ڈھیر کی طرح ہوں گے، اور ایک تیز ہوا چلے گی اور اس ڈھیر کو اڑا کے لے جائے گی۔ ان کے اعمال اتنے بے اثر ہیں، ان کے اعمال اتنے ہی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایمان زیرو ہے تو اس کے ساتھ ہم جس بھی عمل کو ملٹی پلائی کریں گے وہ اس کا جواب زیرو ہی آئے گا۔ دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کرے گی قیامت کے دن شیطان کی ملامت۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ قیامت کے دن وہ لوگ جو کمزور ہوں گے، ان لوگوں کو جب دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا تھا، جو لوگ دنیا میں بڑے لیڈر بنے پھرتے تھے، تب انا کننا لکم تبعا، یہ لوگ اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے جیالے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہمیں آج اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ ان کی حسرت ہوگی، اور وہ شیطان بھی اس دن ان لوگوں کو ملامت کرے گا۔ شیطان کہے گا کہ میں تو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وواعدتکم، اور میں نے بھی ایک تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی تمہارے وعدے کی، اور یہ تمہاری بدبختی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا وعدہ مانتے اور میرا وعدہ نہ مانتے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے گمراہی نہیں کرائی تھی، میں نے ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ نہیں کرائے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے شرک نہیں کرایا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تم سے سود نہیں کھلوایا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تم سے لوگوں کے رستے نہیں رکوائے تھے، اور یہ میرا تم پہ کوئی بس نہیں چلتا تھا، میں نے تو تم سے بس وعدے کیے تھے، تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ میری باتوں کو نہ مانتے اور اللہ کی باتوں کو مانتے۔ یہ شیطان اس وقت ان لوگوں سے یہ ان کو ملامت کرے گا اور ان کی حسرتوں میں اور اضافہ کرے گا جب یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان اس وقت کہے گا مجھے ملامت نہ کرو۔ شیطان کو کوسنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اب شیطان کو کہتے رہیں کہ وہ فلانا ٹنگا ایسا ایسا ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں گمراہ کیا، تو کوئی ہم سے پوچھے نا کہ ہم گمراہ ہوئے کیوں۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو جو میرے پیروکار بنے، اپنے آپ کو ملامت کرو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے میرے راستے پر چلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اچھے اور برے نظریات کی مثالیں، اچھے اور برے نظریات کی مثالیں۔ اچھا جو نظریہ ہوتا ہے وہ عاری کا مطلب ہوتا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ تمہارا دل جو ہے نا وہ رحم سے عاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل رحم سے خالی ہے۔
اچھے اور برے نظریات کی مثالیں، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ برے نظریات، برے کلمات، بری باتیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک برا درخت ہو جس کی جڑیں صرف زمین کے اوپر اوپر پھیلی ہوں، وہ اس کی جڑیں زمین کے نیچے بالکل نہ جائیں، تو ذرا سی ہوا چلے تو اس کے اس وہ درخت جو ہے وہ فوراً سے گر جائے۔ تو یہ برے نظریات کی مثالیں، اور جو اچھے نظریات ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس کی جو اصل ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ زمین میں گہری ہوتی ہیں، اور زمین کو انہوں نے زمین نے اس درخت کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک چلی جاتی ہیں۔ تو یہ نظریے جو اچھے نظریات کی مثالیں ہیں۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ آپ لے لیں۔ کسی کا نظریہ کسی ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے، کسی کا نظریہ اگر آپ دیکھیں تو چند الفاظ کے گرد گھومتا ہے، اور کسی کے نظریات اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے پورا ایک سلیبس ہے، پورا لٹریچر ہے، اور جس کی جڑیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر جاتی ہیں۔ تو ایسی جماعتیں، ایسی پارٹیاں جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک قائم رہتی ہیں، اور جن کے ثمرات جو ہیں وہ لمبے عرصے تک ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو برے نظریات ہوتے ہیں، کلمات خبیثہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ آپ دیکھیں تو ایک شخص کے پیچھے اگر کوئی پارٹی قائم تھی ایک شخص کے پیچھے، تو جب وہ شخص فوت ہوتا ہے تو وہ پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے، وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اور وہ پارٹیاں بھی جو کسی ایک خاص نعرے کو لے کے اٹھتی ہیں، جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری نہیں ہوتی ہیں بلکہ سطحی ہوتی ہیں، تو جب وہ نعرہ بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور وہ نعرہ رہ جاتا ہے، اور پوری پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے۔ لیکن وہ پارٹیاں جن کا منشور ہوتا ہے، جن کا لٹریچر ہوتا ہے، جس کی جڑیں قرآن اور سنت کے اندر جاری ہوتی ہیں، اور وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور زمانے کے اتار چڑھاؤ اور زمانے کی سختیاں ان پارٹیوں کو، ان جماعتوں کو نہیں ہلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، یہ صورت ہی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ مناجات کا ذکر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مناجات کسے کہتے ہیں۔ مناجات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اس شہر کو، یہ جو مکہ ہے، اسے امن والا بنا۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ جو فرما برداری کرے وہ میرا ہے، اے اللہ میری اولاد میں سے جو فرما برداری کرے تیری وہ میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے اے اللہ اسے بخش دے۔ دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے رحم والی صفت جو ہے یہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے، جیسے وہ ہمیں نظر آئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں، جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے کہ اللہ ان کی قوم کو عذاب نہ دے۔ یہاں بھی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم میں میری اولاد میں سے جو تیرے فرما بردار ہوں وہ میرے ہیں، وہ مجھ ہی میں سے ہیں، اور جو اللہ جو نافرمان ہیں اللہ وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ اپنے بیٹے کو تیرے گھر کے پاس بسا کر جا رہا ہوں، اے اللہ اس بنجر زمین میں سے ان کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اے اللہ میرے دل کی تمناؤں کو پورا فرما، اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور میرے ماں باپ کی اور میری اولاد کی اس دن بخشش فرما جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے۔ اور ہمیں بھی بہترین کلمات کے ساتھ، بے شک وہ اردو میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سے مناجات کرنی چاہیے۔
کہیں بھی تنہائی کے وقت رات کو سونے سے پہلے چاہے دل کے اندر ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہماری جو سٹریس ہے اس کا بہترین علاج ہے مناجات۔ ٹھیک ہے، ہماری روزمرہ کی ٹینشنیں اور روزمرہ کے جو سٹریس ہوتی ہے ہمیں، اس کا بہترین علاج ہے۔ کے بعد روز قیامت کا نافرمانوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن نافرمانوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی خوف کے مارے، اور وہ سر اٹھائے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، التجا کریں گے کہ ایک موقع اور دے دیا جائے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ روز قیامت زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ کتاب انزل یہ آیت نیچے غلط لکھی ہوئی ہے شاید، ہاں جی یہ آیت تو غلط لکھی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ 48 نمبر آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی جگہ اور آسمان آ جائیں گے۔ تو یہ سورہ ابراہیم تھی جو کہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 13واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس میٹنگ کو اس کلاس ختم کرتے ہیں، ویسے بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کے بعد اگر کچھ میں آپ کو دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں آخری عشرے کے حوالے سے، وہ بھی آپ سن لیں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی میٹنگ آپ دوبارہ جوائن کریں تو پھر بات کرتے ہیں۔